آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہندو، عیسائیت اور اسلام کے کیا تصورات ہیں کہ سب کا خالق کون ہے۔ In Hinduism, ہندو میں حتمی خالق یا تمام وجود کے ماخذ کا تصور پیچیدہ اور کثیر جہتی ہے۔ کوئی بھی تخلیق کار اس طرح نہیں ہے جس طرح کچھ دوسرے مذاہب میں ہو سکتا ہے۔ اس کے بجائے ہندو مت مختلف قسم کے عقائد اور فلسفوں کو گھیرے ہوئے ہے جو حتمی حقیقت کی نوعیت کی مختلف تشریحات کا باعث بنتا ہے۔ ہندو میں بنیادی تصورات میں سے ایک برہمن ہے جسے اکثر حتمی، نہ بدلنے والی حقیقت آفاقی شعور کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو پوری کائنات کو قائم اور برقرار رکھتا ہے۔ برہما تخلیق کا ہندو دیوتا ہے، دادا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اپنے بلند درجے کی وجہ سے برہما شاذ و نادر ہی ان دلکش افسانوں میں نظر آتے ہیں جن میں دیوتا انسانی شکل اور کردار کو اپناتے ہیں۔ اسے عام طور پر ایک عظیم خدا کے آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ برہمن کو بے شکل، لامحدود اور انسانی سمجھ سے باہر سمجھا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے اندر کچھ روایات میں ایسے دیوتا ہیں جو تخلیق سے وابستہ ہیں۔ مثال کے طور پر برہما، بعض ہندو متون اور کائناتیت میں برہما کو خالق دیوتا سمجھا جاتا ہے۔ وہ وشنو اور شیو کے ساتھ ہندو تثلیث کا حصہ ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ برہما نے کائنات اور تمام جانداروں کو تخلیق کیا ہے۔ وشنو کو اکثر کائنات کے محافظ اور دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جب بھی کائناتی ترتیب میں خلل پڑتا ہے، اسے بحال کرنے کے لیے وہ مختلف شکلوں، اوتاروں میں جنم لیتا ہے۔ ان کے مشہور اوتاروں میں سے ایک لارڈ کرشنا ہے۔ شیو، اگرچہ شیو عام طور پر تباہی سے منسلک ہے، اس کا ایک تخلیقی پہلو بھی ہے۔ اسے اکثر رقص کے رب نٹاراجا کے طور پر دکھایا جاتا ہے جو تخلیق، تحفظ اور تباہی کی تال کی علامت ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ہندو مذہب ناقابل یقین حد تک متنوع ہے اور اس کے پریکٹیشنرز کے درمیان عقائد وسیع پیمانے پر مختلف ہو سکتے ہیں۔ کچھ ہندو دوسروں پر ایک دیوتا یا پہلو پر زور دے سکتے ہیں، جبکہ دوسرے برہمن کے تجریدی تصور پر زیادہ توجہ دے سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہندو میں ایک بھی سب کا خالق نہیں ہے، جس طرح دوسرے مذاہب ایک ہی خدا کی تصویر کشی کر سکتے ہیں۔ اس کے بجائے ہندو مذہب حتمی حقیقت اور تخلیق کی نوعیت کے بارے میں عقائد اور تشریحات کی ایک بھرپور ٹیپسٹری پیش کرتا ہے۔ in Christianity, عیسائیت میں سب کے خالق کے بارے میں عقیدہ خدا کے تصور کے گرد مرکوز ہے، خاص طور پر ابراہیمی روایت کے خدا تخلیق کار کے طور پر خدا کی مسیحی تفہیم بائبل کی تعلیمات پر مبنی ہے، جو عیسائیت کا مقدس صحیفہ ہے۔ بائبل کے مطابق خدا کائنات اور جو کچھ موجود ہے اس کا حتمی اور خود مختار خالق ہے۔ پیدائش کی کتاب میں، جو کہ بائبل کی پہلی کتاب ہے، یہ لکھا ہے کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کے ساتھ ساتھ تمام جانداروں بشمول انسانوں کو پیدا کیا۔ بائبل کی ابتدائی آیت پیدائش 1:1 بیان کرتی ہے، شروع میں خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ پوری بائبل میں خالق کے طور پر خادی کے کردار پر زور دیا گیا ہے اور خالق کے طور پر خادی کی مختلف صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ کائنات اور اس کے اندر کی تمام زندگیوں کو ڈیزائن کرنے اور اسے سامنے لانے میں اس کی حکمت، طاقت اور ارادہ شامل ہے۔ عیسائیت یہ بھی سکھاتی ہے کہ خدا ایک تثلیث وجود ہے جسے اکثر مقدس تثلیث کہا جاتا ہے۔ مقدس تثلیث 3 افراد پر مشتمل ہے: خدا باپ، خدا بیٹا یسوع مسیح اور خدا روح القدس۔ جبکہ تثلیث کے ہر فرد کے الگ الگ کردار ہیں، وہ جوہر میں ایک خدا مانے جاتے ہیں۔ اس تناظر میں خدا باپ اکثر تخلیق کار کے کردار سے منسلک ہوتا ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ مختلف عیسائی فرقوں میں تخلیق کی کہانی اور خدا کی نوعیت کی مختلف تشریحات ہو سکتی ہیں۔ کچھ مسیحی پیدائش میں تخلیق کے بیان کی لغوی تشریح پر قائم ہیں، جبکہ دوسرے اسے زیادہ شبہ استعاراتی طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر، اگرچہ یہ عقیدہ کہ خدا سب کا خالق ہے عیسائیت میں ایک بنیادی اصول ہے۔ اسلام میں خدا کا تصور ایمان کا اہم حصہ ہے اور مسلمانوں کے عقائد اور طریقوں پر اس کے گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ اسلام میں خدا کو عربی میں اللہ کہا جاتا ہے۔ اسلام میں خدا کے تصور کے چند اہم پہلو یہ ہیں: توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ خدا کی مکمل وحدانیت ہے، اسے توحید کہتے ہیں۔ مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ صرف ایک ہی خدا ہے،
اللہ جس کا کوئی شریک حریف نہیں ہے۔ اس تصور پر پورے قرآن میں زور دیا گیا ہے اور یہ اسلامی الہیات کی بنیاد ہے۔ انفرادیت اللہ کو انسانی فہم سے بالاتر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کی صفات منفرد ہیں اور ان کا موازنہ مخلوق یا کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا۔ خالق اور پالنے والا اللہ کو کائنات اور اس میں موجود تمام چیزوں کا خالق مانا جاتا ہے۔ مسلمان ہر چیز کے وجود کو اللہ کی مرضی اور تخلیقی طاقت سے منسوب کرتے ہیں۔ اللہ کو پالنے والے کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو دنیا کو مسلسل برقرار رکھتا ہے اور حکومت کرتا ہے۔ رحم اور ہمدردی جہاں اللہ کی انفرادیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، اسلام بھی اللہ کی رحمت اور شفقت پر زور دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات اللہ کو نہایت رحم کرنے والا قرار دیتی ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی رحمت تمام مخلوقات پر محیط ہے اور اس کے ساتھ ان کے تعلق کا ایک بنیادی پہلو ہے۔ ہدایت اور وحی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ وحی کے ذریعے انسانوں سے رابطہ کرتا ہے۔ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھا جاتا ہے جو جبرائیل کے ذریعے نبی محمد پر نازل ہوا تھا۔ قرآن زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے اور روحانی بصیرت کا ذریعہ ہے۔ احتساب اور فیصلہ اسلام سکھاتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہیں اور قیامت کے دن اللہ ان کا فیصلہ کرے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے نیک زندگی گزاری اور اللہ کی مرضی کے تابع ہو گئے انہیں ابدی جنت سے نوازا جائے گا، جبکہ جنہوں نے ایمان سے انکار کیا اور برائی کا ارتکاب کیا انہیں سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دعا اور عبادت مسلمان اللہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ اسلام کے 5 ستون جن میں ایمان کا اعلان، شہادے، نماز، رمضان کے روزے، صدقہ، ذکر اور مکہ کی زیارت، حج شامل ہیں، وہ بنیادی عمل ہیں جو مسلمانوں کو مضبوط بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ خلاصہ اسلام میں خدا کا تصور ایک ماورائی، ہماگیر اور رحم دل خالق کے تصور کے گرد گھومتا ہے۔ توحید، خدا کی وحدانیت کا عقیدہ، ایک مسلمان کے عالمی نقطہ نظر، اخلاقیات اور روزمرہ کی زندگی کے ہر پہلو کو تشکیل دیتا ہے جو انہیں اللہ کی مرضی اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ سب کا خالق کون ہے اور کون سا مذہب بہترین ہے اور آپ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ لیکن ہماری تحقیق کے مطابق اسلام ہماری کائنات کا بہترین مذہب ہے اور سب کا خالق صرف اللہ ہے۔